انگریزوں کا جب اس ملک کے اوپر تسلط ہوا اور یہاں کے لوگوں نے غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے، 1857 میں تک باضابطہ مقابلے ہوئے۔ 1857 میں جتنی بھی جماعتیں تھیں، چاہے ان کا تعلق کسی ایک طبقے سے ہو یا مشترک جماعتیں ہوں، انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے بعد اور محاذ جنگ پر پسپا ہو جانے کے بعد یہ سمجھ محسوس ہوا کہ اب ان سے طاقت کے ذریعے، فوج کے ذریعے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور پورے ملک پر انگریزوں کا مکمل تسلط ہو گیا۔ چونکہ اقتدار انہوں نے مسلمانوں سے چھینا تھا مغل سلطنت کو ختم کرنے کے بعد، تو ان کا سب سے بڑا نشانہ مسلمان قوم، مسلمان تہذیب، دین اسلام اور اسلامی علوم یہ تھے۔ چنانچہ اگرچہ انہوں نے تمام ہندوستانیوں کو اپنا نشانہ بنایا، لیکن سب سے زیادہ ان کا نشانے پر اسلام اور مسلمان تھے۔ چنانچہ ان کے لارڈ گورنر نے یہ اعلان کیا کہ ہم ہندوستان میں ایسی تعلیم گاہیں قائم کریں گے کہ وہاں تعلیم حاصل کرنے والے اپنے رنگ و نسل اور نسب کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے، لیکن اپنے ذہن و دماغ کے اعتبار سے وہ انگریز ہوں گے۔ ظاہر بات ہے کہ ان کے پاس مشنریاں بھی تھیں، طاقت بھی تھی، فوج بھی تھی، دولت بھی تھی۔ تو ہمارے علماء نے یہ محسوس کیا کہ اب اس ملک کے اندر مسلمانوں کو اپنے مذہب اور اپنی تہذیب اور اپنی دینی وراثت کی حفاظت خود کرنی ہوگی، اور اسی راستے سے ان انگریزوں کو اس ملک سے نکالنا ہوگا۔ چنانچہ 1857 کے 10 سال کے بعد 1867 میں ہجری اعتبار سے 15 محرم الحرام سن 1283 کو مقتدر علماء کے مشورے سے اسی دیوبند کے ایک مسجد میں مدرسے کی بنیاد رکھی گئی، اور بظاہر تو اس کا مقصد پڑھنا پڑھانا تھا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کہ اس مسلمانوں کو اور اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلانا۔ چنانچہ جس کے بانی تھے وہ شاملی کے میدان میں انہوں نے خود انگریزوں سے لوہا لیا تھا، اور جو یہاں کے سب سے پہلے طالب تھے شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب، انہوں نے آگے چل کر ریشمی رومال کی تحریک کی قیادت کی، مالٹا کے اندر قید و بند کی سہولت حاصل کی، اور انہوں نے اپنے بعد تلامذہ کو مخاطب کر کے یوں کہا، کیا تم سمجھتے ہو کہ مدرسہ صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے قائم کیا گیا ہے؟ یہ صرف ایک درسگاہ نہیں، بلکہ مسلمانوں کی مذہبی اور ان کی تہذیبی حفاظت کا ایک قلعہ، مسلمان کو مسلمان بن کر زندہ رہنے کا ہنر سکھانے والا ادارہ، اور اس کے ساتھ ساتھ انگریزوں کی غلامی سے ملک کو نجات دلانے کا جذبہ پیدا کرنے والا ادارہ۔ چنانچہ دونوں محاذوں پر کام ہوا، اور الحمدللہ 90 سال کی جدوجہد کے بعد 1947 میں ملک آزاد ہوا۔